ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کا اور جنت جانے والوں کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منکرین، وہ چاہے یہود و نصارہ کی شکل میں ہوں چاہے مشرکین کی شکل میں ہوں، ان کی سزا کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، کل آئے وسیلہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے متعلق کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے کی تھیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ جو بندہ اذان سنے، جو کلمات مؤذن کہے انہی کو دہرائے، جو کلمات مؤذن کہے انہی کلمات کو دہرائے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر دعائے وسیلہ مانگے، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، وہ جو دعا پڑھتے ہیں اسے دعائے وسیلہ کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک بھی پڑھے مجھ پر اور یہ دعا بھی پڑھے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے نا، یہ وہ مقام ہے جو جنت کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے؟ جنت کے اندر ایک مقام کا نام وسیلہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائے گا اور کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ جی وہ وسیلہ جو ہے ایک مقام ہے جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ اسی طرح کر کے آیا مبارکہ قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ رات کے وقت حبیب پیارے آپ نفل پڑھا کریں، فتہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، بطور تہجد کے آپ پڑھیں نفل، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ یہ جو آیا کریمہ ہے، جس آیا کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ رات تہجد کے نفل ادا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ اس مقام محمود سے مراد بھی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، میں کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ مقام محمود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ عطا فرمائے گا، یعنی یہ وہ مقام محمود ہے جہاں پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو پوری کائنات کے اولین اور آخرین آقا علیہ السلام کی تعریف کریں گے، یہاں تک کہ ابو جہل ابو لہب جتنے بھی دشمن گزرے ہیں نا، وہ بھی سارے کھڑے ہو کے یہی کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، آج ہم نے سارا دیکھ لیا ہے، تو آج آپ مہربانی کریں ہماری سفارش کر دیں جی۔ تو یہ اس طرح کی بات اس وقت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی جو آیات کریمہ جی آیت نمبر 36 اور 37، ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ جہنم جائیں گے، وہاں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ آیا کریمہ ان کا ترجمہ دیکھیں پہلے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس جتنی زمین ہے نا، اتنی زمین ہو ان کے پاس، اتنی دنیا ہے اتنی دنیا ہو، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک اور دنیا ہو ان کے پاس، اس جیسی اور دنیا ان کے پاس ہو، تو میں لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو یہ پھر قیامت والے دن عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے بطور فدیہ کے دیں، یہ کہیں کہ یہ ہم سے فدیہ لے لیں، یعنی یہ لے لیں اور ہمیں عذاب سے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ما تقبل منہم، ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کفار کے ایک گروہ کو جہنم سے نکالے گا، نکال کر کے انہیں فرمائے گا یہ بتاؤ تمہیں جہنم سے نکلنا کیسا لگتا ہے، تو وہ کہیں گے
کہ اگر ہمارے پاس یہ زمین ہے نا، جتنی دنیا ہے اتنا سونا ہو، اس جیسی ایک اور بھی ہو، اتنا ہو سارے کا سارا سونے کا بنا ہوا سارا سونا ہو، تو ہم پھر بھی چاہیں گے کہ ہم سے یہ لے کر کے ہمیں جہنم سی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اگر ہمیں یہ سارا دے کے بھی چھٹکارا مل جائے تو ہمارے لیے انتہائی سستا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دفع ہو جاؤ، تم جھوٹ کہتے ہو، تم سے دنیا میں یہ تو بہت کچھ دینے کو تیار ہو نا، دنیا میں تم سے اتنا کچھ دینے کو نہیں، کچھ مانگا بھی نہیں تھا، دنیا میں تو صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ لو ایک بار بار، اتنا ہلکے کام کا مطالبہ تھا تم سے، لیکن تم نے وہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا تم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہیں دوبارہ پھر جہنم ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، میں کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلیں، لیکن وما هم بخارجین منها، وہ نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کے دو شاگردوں کا قصہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ ان میں ایک کا نام ہے یزید الفقیر، کیا نام ہے؟ یزید الفقیر، اور دوسرے حضرت طلق بن حبیب ہیں۔ جو حضرت سیدنا یزید الفقیر ہیں یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نا جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کی جن میں یہ ہے کہ کافر فدیہ بھی دیں تو انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، جہنم میں ہی رہیں گے، کہتے ہیں اس طرح کی ساری آیتیں میں نے پڑھ کر اپنے استاد کو سنا دی۔ کہتے ہیں میں شفاعت کو نہیں مانتا تھا، میرا نظریہ یہی تھا کہ جو جہنم جائے گا وہ واپس آ ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت جابر کو کہہ دیا باقی تو چلو ایسی باتیں کریں، لیکن آپ تو حضور کے صحابی ہو کے قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کو کہہ دیا، اور حضرت طلق بن حبیب کے بھی الفاظ ایسے ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، رات جس آیت کریمہ پہ ہم نے درس دیا تھا اس آیت کریمہ جہاں پر ختم کی نا اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، سورہ الحدید کے اندر، وہاں بھی یہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ نہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ جہنم سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا۔ تو حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں اور حضرت یزید الفقیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کو کہا علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے وقتوں میں، تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ باقی تو چلو ایسی باتیں کریں، آپ حضور کے صحابیوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جہنم سے بندے نکل آئیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو جہنم میں جائیں گے وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا، حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے فرمایا اور یہ بتاؤ قرآن کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ قرآن تم زیادہ جانتے ہو یا ہم زیادہ جانتے ہیں تم سے؟ اور تم پڑھ رہے ہو ہم سے، ہم نے پڑھا رسول اللہ سے، رسول اللہ علیہ السلام سے ہم نے پڑھا ہے۔ پھر آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ جتنی آیتیں تم پڑھ رہے ہو یہ ساری آیتیں مجھے بھی یاد ہیں، مجھے بھی آتی ہیں ساری آیتیں، لیکن یہ بتا پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب پیارے رات کو اٹھ کر کے آپ تہجد کے نفل ادا کیا کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ وسیلے والی جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جو ہے یعنی کہ وہ مقام ہے جو آقا علیہ السلام کے لیے خاص ہے، پھر آقا علیہ السلام جو ہیں امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ بخاری شریف میں صحیح حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر ہوگا، اس وقت میدان محشر کے اندر میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، حبیب پیارے اپنا سر اٹھائیں نا، سل توتا مانگیں، جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ پھر ان دونوں آیتوں کے اندر جو بظاہر ایک اشکال آ رہا تھا کہ ایک آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ نکلنا ہی کسی نے نہیں ہے جو جہنم چلا گیا، اور دوسری آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ نکلیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ ہے نا نکلیں گے نہیں وہ ہیں کافر، وہ ہیں مشرک جو دائمی طور پر جہنم رہیں گے، اور جن آیات کریموں میں یہ ہے یا احادیث کریموں میں یہ ہے کہ جہنم سے نکلیں گے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت حق ہے،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ جو مومن ہے وہ بھی جائے گا تو وہ بھی باہر نہیں آئے گا، نہ ایسا نہیں ہوگا، ہاں جی ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے بالکل وسیلہ کے متعلق ذرا ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ کریم آقا علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے، ہاں جی وضو کروایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کو، پانی ہمہ وقت اپنے بھر کے اپنے پاس رکھتے۔ جیسے ایک بار پچھلی رات کو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وضو کرواؤ مجھے، میں وضو کروانے لگا تو آقا علیہ السلام نے ایک دم فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے یار، کیا کہتے ہیں مطالبہ کر، کیا مانگتا ہے تم؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جیسے یہاں آپ کی نوکری کرتا ہوں نا جنت میں بھی آپ کا نوکری رہوں میں، جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں، بھائی یہی مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وسیلہ دیکھیں، کل جو میں نے حدیث پڑھی تھی نا آپ کے سامنے، یہ میں نے وضاحت کی تھی کہ وسیلہ بالاشخاص یہ اکیلا نہیں ہے، وسیلہ بالاعمال بھی ہے، جیسے آیہ کریمہ کے کل اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنو، ایمان بھی وسیلہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، ہیں جی، اور اتقوا اللہ، تقویٰ بھی وسیلہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، جہاد بھی وسیلہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام نے جب ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی خدمت چاہیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر، میری نا مدد کیا کر، تم میری مدد کیا کر۔ کس چیز سے؟ فرمایا کہ اپنے رکوع اور سجدے بڑھا دے، تم اپنے رکوع اور سجدے بڑھا دے۔ ہاں جنت میں ملے گی تجھے، رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جنت میں خدمت بھی ملے گی، لیکن تو نے بھی ایک کام کرنا ہے، ایک وسیلہ تو نے بھی ڈھونڈنا ہے، وہ وسیلہ بالاعمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسیلہ بالاعمال ہے، تو نے رکوع بھی بڑھانا ہے اور سجدہ بھی بڑھانا ہے۔ یا پھر ایک حدیث، ایک روایت میں صرف سجدے کے الفاظ ہیں، میں کہ سجدے زیادہ کر، تو سجدے کا مطلب ہی باقی پوری نماز ہی ہوتی ہے، اکیلا سجدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ پوری نماز میں مقصود چونکہ سجدہ ہوتا ہے تو اس لیے صرف سجدے کا کہہ دیا جاتا ہے، صرف سجدے کا کیا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے بہت ساری آیات کریمہ میں یہ آیا ہے کہ اہل ایمان سجدہ کرتے ہیں، کیا خیال ہے وہ اکیلا سجدہ کرتے ہیں یا پوری نماز پڑھتے ہیں؟ پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کر کے بہت سارے ہم بھی اپنے محاورے میں بولتے رہتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی کے ہاں روٹی کھاتا پیتا رہے تو بعد میں کہتے ہیں یار بڑا نمک حرام نکلا ہے، کوئی مسئلہ کر جائے بگاڑ جائے تو کہتے ہیں بڑا نمک حرام نکلا ہے، حالانکہ نمک تو اس میں ایک چٹکی پڑتی ہے، باقی گوشت تو زیادہ مہنگا آتا ہے، ہاں جی دال زیادہ مہنگی آتی ہے، باقی چیزیں ساری زیادہ مہنگی آتی ہیں، وہ سستی شے کا ذکر کیوں ہے؟ ہاں جی تو اس کا مطلب یہ صرف نمک نہیں ہوتا، بلکہ جو شے بھی کھائی ہے اس نے ساری حرام کر دی ہے اس نے، تو اس لیے جز بول کر نا کل مراد لینا، یہ محاورہ ہے عام، ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، شرع مبارکہ میں بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے لڑائی پڑ جائے میں آج کے بعد تیرے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، کیا خیال ہے وہاں جب جاتا ہے صرف پاؤں رکھ کے باہر آ جاتے ہیں یا پورے جاتے ہیں اندر؟ ہاں جی یہاں بھی جز بول کر کل مراد لیا جاتے ہیں، کسی کے ہاں جی ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، صرف ہاتھ لے جاتے ہیں یا پوری بیٹی لے جاتے ہیں؟ پوری بیٹی لے جاتے ہیں، جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر میری مدد کرو، کس چیز کے ساتھ؟ سجدے بڑھا دو، تم سجدے زیادہ کر دو تم۔ تو یہ آیات کریمہ جو یہ احادیث مبارکہ جو ہیں بالکل واضح فرما رہی ہیں کہ صرف وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ بالاشخاص یا بالذوات ہی نہیں ہے، بلکہ وسیلہ بالاعمال بھی ہے، وسیلہ بالاعمال بھی۔ وہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، وہ 3-4 بندے تھے جو جا رہے تھے سفر پر، ایک اچانک طوفان آنے لگا تو وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے، غار کے اندر داخل ہوئے تو اچانک ایک پہاڑ آیا، پتھر آیا لڑک کے غار کے دروازے پر پڑ گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ سارے پریشان ہوئے، کہنے لگے یار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو نیک اعمال کیے ہیں انہی نیک اعمال کی برکت سے دعا کرو، اب وسیلہ بالاعمال پیش کرو رب کی بارگاہ میں۔ ان میں سے ہر ایک نے دعا کی یا اللہ میرے فلاں کام کیا تھا مہربانی فرما، دوسرے نے یہ دعا فلاں کام کیا تھا، ایک نے یہ دعا کی، تقوی کی دعا کی، یا اللہ ایک بار میں زنا کرنے پر قادر ہوا تھا لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تینوں کی دعا کے برکت سے، پہلے تھوڑا سا سرکہ پھر سرکہ، تیسرے نے جب یہ دعا کی نا یا اللہ میں زنا پہ قادر ہوا تھا میں نے چھوڑ دیا تھا، تو اسی وقت جو ہے وہ پورا پتھر لڑکا اور پرے جا گرا، وہ تینوں باہر آ گئے، تینوں باہر آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ بھی ایسے کریں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر قبول ہو جائیں۔
ہاں ان کو ہم وسیلہ کے طور پر پیش کر سکیں خالق اور مالک کی بارگاہ میں۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں بھائی، ہیں ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک نوجوان اسے دیکھا گیا کہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چپک کے نہ رو رہا ہے، کعبہ کے غلاف کے ساتھ چپک کے رو رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اعمال قبول کر لے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، بس اتنا ضرور کہتا ہوں میں نے جو گناہ کیے نا ان پہ معافی کا قلم پھیر دے، ان پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اور کہتے ہیں جب دیکھا گیا نا وہ بندہ روتا روتا بے ہوش ہو گیا، جب اسے ہوش آئی تو لوگوں نے جب دیکھا تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی تھے۔ آج میں 11ویں کی پلیٹ کی 11ویں کی کھیر کھا کے سمجھتا ہوں بچ کا ہوں۔